السلام علیکم یوٹیوب چینل ٹاپ نیوز ود فرید کے ساتھ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ گفتگو کا آغاز پاکستان کے اعلیٰ عدلیہ کے چیف جسٹس سے شروع کرتے ہیں اور پھر رفتہ رفتہ باقی باتوں پر آتے ہیں۔ آج میری نظر میں بلکہ پورے پاکستان اور جو ملک سے باہر لوگ ہیں ان کی نظر میں عدلیہ کا قد اور چیف جسٹس کا قد بہت چھوٹا رہ گیا ہے۔ اس سے بہتر تھا کہ یہ جو عدالت کی کارروائی ہے وہ لائیو ہی نہ چلتی۔ جب ہمارے چیف جسٹس کہتے ہیں کہ میں تو میڈیا نہیں دیکھتا ہوں، میں تو ٹی وی نہیں دیکھتا ہوں، مجھے کیا پتا کہ پاکستان میں کیا ہو رہا ہے۔ جو یہاں گڑگڑائے گا، آ کے روئے گا، چلائے گا تو میں ایکشن لوں گا، اس کے علاوہ مجھے کسی سے کوئی مطلب نہیں ہے۔ مجھے کیا لگی کہ میں جاؤں کسی پر ایکشن لوں، جو مرضی کریں، جن کو ڈرائیں دھمکائیں اور عدلیہ میں پیش ہونے نہ دیا جائے تو اس کے لیے میں بے بس ہوں۔ گفتگو کا آغاز یہاں سے شروع کرتے ہیں جب لاپتہ افراد کا کیس میں پی ٹی آئی کے وکیل شیب شاہین نے عمران ریاض کا ذکر کیا تو چیف جسٹس جیسے آگ بگولا ہو گئے۔ انہوں نے کہا کہ عمران ریاض کون ہے؟ چیف جسٹس صاحب ایسی بات کر رہے تھے کہ جیسے چیف جسٹس صاحب کینیڈا کے انٹارکٹیکا میں رہتے ہیں، یا ان کو پتہ نہیں ہے، ان کے پاس کوئی انٹرنیٹ کی سہولت نہیں ہے، کوئی ساتھی نہیں ہے، کوئی دوست نہیں ہے، اور وہ ہر چیز سے لاعلم ہے، اور پاکستان کے وہ ایک اعلیٰ جو سب سے اعلیٰ جو سیٹ ہے اس پر بیٹھے ہوئے ہیں، اور ان کو پتہ نہیں ہے کہ عمران ریاض کون ہے۔ تو چیف جسٹس صاحب عمران ریاض وہ دلیر اور بہادر سپاہی ہیں جنہوں نے حق کی آواز اس وقت بلند کی جب پاکستان کے سارے ادارے حق کی آواز بلند کرنے والوں کو اٹھا لیتے تھے۔ ان کو بھی اٹھایا، ٹارچر کیا، اور ان کے حالات جو سب کے سامنے ہیں۔ عمران ریاض کا نام پاکستان کا بچہ بچہ جانتا ہے، تو چیف جسٹس صاحب آپ کو بھی جاننا چاہیے۔ اب ان کی رہائی ہوئی، کن ڈیمانڈ پہ ہوئی، کیسے ہوئی، اب یہ تو ہم نہیں جانتے ہیں۔ میں صرف اتنا کہتا ہوں کہ اب مظلوم جو پاکستان کے دور دراز علاقے میں ہیں، بلوچستان میں ہیں، سندھ میں ہیں، وہ آ کر اسلام آباد میں آپ کے سامنے روئیں گے تو آپ ایکشن لو گے، اس کے علاوہ آپ کو کسی چیز سے کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ اور اس سے آج واقعی پاکستان کا جو عدالتی نظام ہے اس کا معیار ہم سب کی نظروں میں بہت گر گیا ہے۔ ہم اس عدلیہ سے کیا توقع کریں جس کا کرپشن میں معیار اتنا ہے کہ یہاں تو فون پر جج بک جاتے ہیں، ججوں کی بولی لگتی ہے، لیکن ہم نے کم از کم سپریم کورٹ سے یہ امید نہیں رکھی تھی۔ ہم یہ سوچتے تھے کہ سپریم کورٹ عدل کے فیصلے کرتے ہیں، یہاں تو گفتگو کا معیار اتنا گر چکا ہے۔ یہاں پاکستان کے اعلیٰ عدلیہ کے چیف جسٹس جو گفتگو کرتے ہیں، پھر عام پاکستانی سے آپ کیا توقع کریں گے؟ کیا امید لگائیں گے کہ اس کی گفتگو اور اس کا نظام اور اس کا اٹھنا بیٹھنا چال چلن کیسا ہوگا؟ میں یہ بڑے دکھ سے کہتا ہوں کہ آپ چیف جسٹس صاحب ایسے پڑے ہیں ایک کرپٹ انسان کو وزیر اعظم بنانے کے لیے جیسے باقی سارے ادارے کر رہے ہیں۔ آپ مہربانی کر کے ایک دکھاوے کے لیے ان سے یہ کیوں نہیں پوچھ لیتے کہ آپ جو لندن میں اپنے فلیٹ میں رہتے ہیں، اپارٹمنٹ آپ نے خریدے ہوئے ہیں، وہ پیسہ کدھر سے آیا ہے؟ جہاں آپ دل کا علاج کرانے کے لیے برائے نام رہے تھے اور جھوٹا ایک بہانہ بنا کر گئے تھے، بھاگے تھے یہاں سے، تو یہ پیسہ کہاں سے آتا ہے؟ یہاں تو
لوگوں کو پینے کے لیے پانی نہیں ملتا، کھانے کے لیے خوراک نہیں ملتی، اور آپ نے اتنے بڑے مالات کہاں سے خرید لیے؟ آپ نے احساسے بتائیں، منی ٹریل دیں، اور اس کے بعد اگر آپ سب کو، جتنے بھی پاکستان کے ادارے اور جتنے بھی جج ہیں، ان کو شوق چڑھا ہوا ہے اس آدمی کو اپنے اوپر مسلط کرنے کا، تو کر لیجئے، یہ شوق بھی پورا کر لیں، لیکن کم از کم ایک دکھاوا تو دیں، ایک دکھاوا تو کر لیں۔ لیکن دکھ کی بات یہ ہے کہ چیف جسٹس صاحب عوام کی نظروں میں اپنے آپ کو اتنا مت گرائیں کہ جو آدمی سپریم کورٹ میں پیش ہو اسے شرمندگی ہو، اسے اپنی نظروں میں خود گرنا پڑے، تو ایسے نہ کیجیے۔ جہاں آپ کو لگتا ہے کہ کچھ غلط ہو رہا ہے اس کا ایکشن لیں، لوگوں کو انصاف دیں، کیونکہ آپ انصاف کی کرسی پر بیٹھے ہیں اور لوگ آپ سے یہی توقع رکھتے ہیں۔ اگر آپ ایسی باتیں کریں گے، ایسی گفتگو کریں گے، تو عام عوام کیا سوچے گی؟ اگر عدل نہیں دے سکتے ہیں، دادرسی نہیں کر سکتے ہیں، تو کم از کم زبان سے تو ایسا نہ کیجیے نا کہ میں عمران ریاض کے لیے ریڈ کارپٹ بچھاؤں۔ ہم بچھاتے ہیں، ہم اس دلیر کے لیے ریڈ کارپٹ اپنے دلوں میں بٹھاتے ہیں جنہوں نے حق کی آواز بلند کی، اور انشاءاللہ کرتے رہیں گے۔ اور اس سے زیادہ میں کچھ نہیں کہہ سکتا ہوں۔ پاکستانیوں، اپنے حق کی آواز بلند کرو، کیونکہ اس ملک کا نظام بہت گر چکا ہے۔ اللہ حافظ۔